بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچے رہے گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑا کر بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریے آنے لگے تو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ عورت کا احرام وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے والد بطور عورت قابل عزت سمجھے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جو کھانا بے حد فائدہ مند ہے اور شوگر کو بڑھانے سے روکتا ہے، کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ روزانہ اچھی طرح وضو کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا۔ دلوں میں زندہ وہی رہتا ہے جو آسانیاں بانٹے، محبت بانٹے۔ اگر کسی بچے کا ناپ پھول جائے تو زیرہ اور اجوین ہم وزن باریک کر پیس کر پٹالی بنا لے اور بچے کی ناپ پر باندھے، مرض ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کونے سے ڈرو جن لوگوں کے نزدیک دوست کی رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سوتے وقت آنکھوں کے آنسو آتے ہیں تو یہ دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دہی میں ادرک اور گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ بڑھاپے میں بھی نظر جوان آئیں گے۔ ہم میں سے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر چاہیے پڑ جاتی ہے، چہرے جھریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا گرا لے گا۔ اگر چائے میں چینی استعمال زیادہ کرو گے تو شوگر کی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون اور خوشیوں سے اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ کون سی بیماری میں کیا کھائے؟ ٹی بی میں انگور کھائے، بواسیر میں امرود کھائے، ذیابیطس میں جامن کھائے، امراض جگر میں سیب کھائے، خشک کھانسی میں کھجور کھائے۔ بکری کا دودھ اندر سونف ملا کر پی لو، بخار اتر جائے گا۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ بادام اور کیلے کشمش کو بھینس کے دودھ میں ملا کر پیو، بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ نہار میں لیمن والا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور افسردگی کو دور کرتا ہے۔ اگر بخار بہت ہی زیادہ ہو تو چنے کے دال کھانے سے کافی حد تک بخار میں کمی آتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کی وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی دل کی تمام بیماریوں اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اگر روٹی کو نرم کرنا ہو تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں 3 سے 4 قطرے لیمن کا رس شامل کر لیں۔ چپس بنانے سے پہلے اگر آلووں کو کاٹ کر نمک ملا لیں، پانی میں ملا دیا جائے تو اس سے چپس خستہ بنیں گے۔ اگر چاولوں کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کرنا ہے تو اس کو پہلے نمک لگا دیا جائے، تو اس سے چاولوں کو کیڑے نہیں لگے گا۔ اس سے چاول زیادہ دیر کے لیے محفوظ رہیں گے۔ دودھ میں تھوڑا سا لیمن رس ملا کر چہرے پر لگا لیا جائے تو اس سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ نکھر آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا کہانی ہے جو آپ کہتے ہیں لیکن آپ کی اولاد کو پڑھائی کی سناتی ہے۔ شہد اور نمک کا اگر دانت صاف کیا جائے تو دانتوں کی مختلف بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کہنی کالے ہو یا خراب ہو جائے
تو ان کے اوپر لیمو کاٹ کر رگڑنے سے آپ کی کہنی سفید ہو جائیں گی۔ اگر چہرے پر کیل مہاسیں زیادہ ہو جائے تو پھر گلیسرین میں نچوڑ کر چہرے پر لگائے، کیل مہاسیں ختم ہو جائیں گے اور داغ بھی نہیں بنیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کان میں پانی چلا جائے تو پھر پیاز کے رس 2-3 قطرے کان میں ڈالے، اس سے کان کو درد نہیں ہوگا۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ تھوڑی سی املی میں پانی بھگو دے، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھوں سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئے اور خوب رگڑے، برتن چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو آسان اور انتہائی مفید ٹوٹکا بتائیں گے جس سے پیٹ کی چربی بآسانی پگھل جائے گی اور بڑے ہوئے پیٹ کو آپ نجات مل جائے گی۔ ہم وزن کلونجی اور کالی مرچ لیں۔ کلونجی کو پیس کر اس میں کالی مرچ ملا لیں۔ اب اس میں حسب ضرورت شہد لیمو کا رس ملا لیں۔ چند دنوں تک خالی پیٹ بنا کر پی لو۔ 5 منٹ کا یہ عمل چند دنوں بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا۔ جاویتری اور ہم شکر ہم وزن باریک سے پوپ بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند دن کی استعمال سے پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ پیشاب کا بار بار آنا رک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنے آنکھوں پر لگائے۔ یہ عمل عمر بھر جاری رکھے، انشاءاللہ بینائی کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نیزے سفید اور کالی موتیا سے بھی حفاظت ہوگی۔ گڑ میں سنڈی ملا کر اور مریض کو پلائے، کانوں میں سائے سائے کی آواز آنا بند ہو جائے گی۔ کثرت سے استعمال کے بعد پلاسٹک کی بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا ٹیب میں برتنوں کی حساب سے 2 بڑے چمچ کپڑے والے سوڈا ڈال کر برتن کو گرم پانی میں بھگو دے۔ تنائج ہرنکون ہوں گے۔ ہاتھی دان سے بنی ہوئی مصنوعات اکثر زر پڑ جاتی ہیں۔ ایسی چیزیں شیشوں کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں سے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ انسان امیدوں سے باندھا ہے، ایک زندہ پرندہ ہے جو غیر بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔